دسمبر چلا گیا ہے، چلو ایک کام کرتے ہیں، پرانے باغ بند کر کے نظر انداز کرتے ہیں، نئے سپنے سبھی بن کر، الفت کے راستے چن کر، وفاداری پہ جینے کی راہیں ہموار کرتے ہیں، بھلا کر رنجشیں ساری، مٹا کر نفرتیں دل سے، معافی دے دلا کر اب دل اپنے صاف کرتے ہیں۔ واہ، تھینک یو۔ جہاں پر ہوں سبھی مخلص، نہ ہو دل کا کوئی مفلس، ایک ایسی بستی اپنوں کی کہیں آباد کرتے ہیں۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ جو غم دیتے نہ ہوں گہرے، یوں سانجھی سبھی وہاں ٹھہرے، سب ایسے ہی مکینوں سے مقام کی بات کرتے ہیں۔ نہ دیکھا ہو زمانے میں، نہ پڑھا ہو فسانے میں، نہ دیکھا ہو زمانے میں، نہ پڑھا ہو فسانے میں، اب ایسی جنوری کا ہم سبھی آغاز کرتے ہیں۔ واہ بھی واہ، واہ بھی واہ واہ، جی واہ۔ بہت تو اچھا، آغاز تو کر دیا محترمہ بازرگی نے، ندیم صاحب کیا خوبصورت ہے، بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھے پوائنٹ۔ نئے سال کی آمد کا یا نئے سال کا استقبال اس سے کیا آپ نے۔ ناظرین کرام، نئے سال کی خوشی میں آمد ہے، اور اس کے استقبال میں ہم بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں کاوش نیوز ٹی وی پہ، اور پروفیشنلز کو میں نے مدعو کیا ہے۔ محترمہ بازرگی جو ہے ٹیکس کی ایکسپرٹ ہیں، اور ندیم عامر صاحب فائنینشیل ایڈوائزر ہیں۔ بہت سے لحاظ سے جو ہے یہ دونوں پروفیشنلز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں کامن بھی ہیں ان میں۔ نہیں، لیکن میں کمپلیمنٹ تو نہیں بہت زیادہ، کیونکہ یہ بائی فائنینشیل ایڈوائزر ہے۔ میرا 30 سال کم از کم 30 سال جب سے میں، جیسے ہم کہتے تھے نا کہ جی بچپن میں ہم آپ کا وہ ڈرامہ دیکھتے تھے، آپ کا وہ گانا سنتے تھے، تو میں یہ کہہ سکتی ہوں بچپن سے میں ایسے ہی دیکھتے آ رہی کہ یہ فائنینشیل ایڈوائزر۔ اس کا مطلب میں بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو گیا نہیں، ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماشاء اللہ آپ بہت ایکسپرٹ ہیں، آپ شکریہ۔ اپنے فن میں، اپنے بزنس میں، پروفیشن میں۔ میں جب امریکہ آئی تھی آج سے 25 سال پہلے آلموسٹ، تو میں نے ایک ہی نام سنا تھا اس سلسلے میں، اور وہ تھا ندیم صاحب کا۔ اس وقت میں صرف نہیں جانتی تھی، اور تو بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں، لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں امریکہ میں پیدا ہوئی تھی، میں تب سے کو دیکھتے آ رہی ہوں۔ مجھے یاد ہے مرحوم بیگ صاحب کے یہاں آپ سے ملاقات ہوئی تھی پہلی دفعہ۔ 1999 کی بات ہے۔ جی۔ تو چلیے اب تھوڑا سا ناظرین کو تھوڑا سا آپ نے محسوس کیا اپنی پوئٹری سے، تو کچھ چیزیں ہیں نئے سال کے حوالے سے میں مختلف لوگوں سے آراء لے رہا تھا۔ کل پرسوں میں ایک ریڈیو پہ تھوڑا سا پروگرام سن رہا تھا، تو انگلش میں وہ بتا رہی تھی کہ ایک بندہ ہے، اس نے کہا کہ میں والدین کی پراپرٹی جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہوں، وہ مر گئے لیکن میرے لیے چھوڑ گئے، اب میں اپنی جائیداد بچوں کو منتقل کرنی ہے، لیکن میں نے کہا ہے کہ جب تک آپ کالج ڈگری نہیں لیں گے آپ کو میری جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا۔ وجہ یہ کہ آج کل اولادیں جو ہیں نکمی بہت ہو رہی ہیں، سہولتیں بہت مل گئی ہیں، وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے اور وہ اس پہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، وہ تو خاندانی نواب جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ، اور میں نے کچھ دیسی فیملیز میں بھی دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کچھ کر بھی رہے ہیں تو پھر بھی کبھی باپ سے کبھی ماں سے، یعنی یہ نہیں کہ وہ پے بیک، یعنی اپنے والدین کا خیال رکھے اس عمر میں جب وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، وہ اسٹل کبھی ماما سے لے لیا، کبھی پاپا آج باہر چلیں آپ کی طرف سے، نہیں ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے بھی کیا۔ دیکھیں ابھی ہم مانے یا نہ مانے، تو دل میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ بھی، جب میں بھی یہاں اس پہلے تھوڑا سا میں پاکستان میں بھی جاب کی تھی، تو اس کے باوجود جو تھا نا، مجھے وہ جو 100 روپیہ امی سے پیٹرول کے لیے انہیں سے چاہیے ہوتا تھا، بیوی جان سے، تو وہ ہم یہ کرتے تھے۔ ٹھیک، تو یہ نہیں، یہ ایسے کام ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ کہ ٹوٹلی ایسے نہیں، مطلب وہ بھی ٹائم تھا کہ پھر آپ نے والدین کا خیال بھی رکھا، ہے نا؟ تو یہی چیز ایکچولی ہم آنے والی نسل میں منتقل کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ انجوائے کریں، لیکن جب آپ سمجھیں کہ اب بڑوں کو ضرورت ہے ہیلپ کرنے کی، تو آپ
میں ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گی، اور یہ ہمارے اپنے دیسی گھروں کا واقعہ نہیں ہے. یہاں پہ ہماری بروکلن میں کمیونٹی بورڈ 14 کی ریٹائرڈ ڈورس آرٹیز، آپ جانتے ہوں گے، ڈسٹرکٹ مینیجر ہے 33 اور 34 ایئرس. تو میں بڑی امپریس ہوئی. امریکن ہے، جیسے ہم لوگ پاکستانی وہ اسپینش ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہیں پہ ان کے بچے یہیں پیدا ہوئے. ان کی جو مدر تھی اب فوت ہو چکی ہیں، تو وہ بیمار تھی. ہم لوگ دیکھ لیں گے ان کو اسٹیٹ نیو یارک میں. تو میں نے دیکھا کہ ان کی کوئی 85-86 ایئر اولڈ مدر جو تھی وہ نرسنگ ہوم میں تھی. تو ڈورس ان کے پاس ہی ساتھ ہی گھر تھا. اب یہ اس وقت ڈورس کی جو تھی آئی تھنک کہ وہ ہوگی آلموسٹ 67، یعنی خود اس عمر میں تھی کہ ان کو سنبھالا جائے. تو وہ اپنی ماں کو سنبھال رہی ہیں. انہوں نے وہاں نرسنگ ہوم میں تو رکھا ہوا تھا میڈیکل سہولتوں کی وجہ سے، لیکن وہ خود بھی پوری ڈیوٹی دیتی تھی. کھانا گھر سے صبح بنا کے لے کے جاتی تھی، اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی، کپڑے چینج کرواتی تھی، شاور دلاتی تھی، پھر رات کو ان کو سلا کے گھر آتی تھی. اور رات کو جب وہ سوتی تھی تو ایک اور عورت ہائر کی ہوئی تھی جو کہ اسپینش بول سکتی تھی. اور رات کو صرف کہ میری ماں جب سو جائے تو تم نے ان کو واچ کرنا ہے کہ رات کو اگر یہ اٹھنی ہے کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں تو گھر جاؤں گی، کیونکہ میں اس ایج میں جا نہیں سکتی 24 آورس. تو وہ مجھے کہتی ہیں، میں نے پوچھا، میں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ تو کہتی ہیں کہ میں ابھی ان کو کھانا کھلا رہی تھی. ہم لوگ گئے تو یہ گھر گئی تھی. تو کہتی بازا میں ان کو کھانا کھلا رہی تھی، لیکن ہوا یہ کہ میں نے وہ الزائمر کی پیشنٹ بھی تھی ان کی مادر. کہتی میں نے ان کے منہ میں کھانا ڈالا تو انہوں نے میرے منہ کے اوپر کھانا تھوک دیا. تو کہتی میرے منہ پہ، میرے کپڑوں پہ، شی سیڈ بازا اٹ واز سو ڈسگسٹنگ. لیکن کہتی دوسرے لمحے میں نے سوچا کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو میں نے ان پہ کتنی الٹیاں کی ہوں گی، کتنی دفعہ میں نے ان کے کھانا، ان کے کپڑوں پہ، ان کے منہ پہ پھینکا ہوگا. تو کہتی ہے کہ میں نے جب یہ سوچا تو کہتی ایک لمحے کو مجھے لگا نا کہ بہت ڈسگسٹنگ ہے. کہتی پھر میں نے سب سے پہلے ان کو صاف کیا، اپنا پہلے منہ دھویا، ان کو صاف کیا، ان کے کپڑے چینج کیے، پھر کہتی میں گھر گئی شاور لینے. کہتی ابھی میرا ٹائم ہے کہ میں ان کو سنبھالوں، کیونکہ انہوں نے مجھے اس وقت سنبھالا ہوا جب مجھے کچھ پتا نہیں تھا. تو میری ماں اس کنڈیشن میں ہے کہ اب وہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، اوپر سے اس کی یادداشت نہیں ہے. تو اب یہ اگر مجھ پہ تھوک دیتی ہیں تو میں اب کیا کروں؟ تو ماں کو چھوڑ دوں. میں اتنی امپریس ہوئی. میں نے کہا ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستانی کلچر یا ہمارا مسلم کلچر کہ ہم اپنے بڑوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو ہمارے دین میں، ہماری فیملیز میں، ہمارے کلچر میں کہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ رحمت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ رحمت سے محروم یہ لوگ بھی نہیں ہیں جو امریکنز ہیں، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کیا ہے، انہوں نے بچپن میں کیسے ان کو پالا ہوا، کیسے ان کے ڈائپر چینج کیے ہوئے، کیسے ان کی الٹیاں دھوئی ہوئی ہیں، کیسے راتوں کو جاگ کے جب وہ بیمار ہوتے تھے یا کسی بھی وجہ سے بچہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں چھوٹے بچے ہیں کہ رات کو اٹھ جاتے ہیں تو ماں باپ دونوں اٹھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ باپ اسکول سے سویا تو ماں جاگ رہی ہے، ماں اسکول سے سوئی تو باپ لے کے پھر رہا ہے. دونوں ہی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں آدھی رات کو. اب تو یہ زمانہ بھی ڈائپرس کا ہے، جب ہم لوگ تھے تو تب تو ڈائپرس بھی نہیں ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ کلچر کی بات نہیں ہے، یہ احساس کی بات ہے. بہت اچھی بات کی ہے. بہت خوبصورت. ایک احساس ہونا چاہیے. اور اس وقت میں ایکچولی آپ دونوں کو اس لیے دعوت دی، تکلیف تھی، اپنے ٹائم نکالا کہ لوگوں کو ہاں جی، ہم اپنے لوگوں کو تھوڑا سا وہ چیزیں جو ان کے ذہنوں میں کبھی کو سوال بنتی ہیں تو کیوں نہ پوچھا جائے. ندیم صاحب سے میرا خاص طور پہ یہ سوال ہے، آپ فائنینشیل ایڈوائزر ہیں، پچھلے 3 سالوں سے خدمت کر رہے ہیں، نہ صرف اپنی کمیونٹی کی بلکہ امریکنس، بہت سی کلائنٹس آپ کے امریکن ہیں. اور میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک انڈیویجول جو جاب نہیں کر رہا ہوتا، اپنا کوئی بزنس کر رہا ہے چھوٹا موٹا کوئی، تو اس کے لیے جیسے پینشن ہے یا پلانس ہے 401k یا 403b، ان کی بھی زیادہ لگ آپ سے پوچھیں گے ہم. تو ایک آدمی کے لیے چھوٹا سا کاروبار ہے اس کا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں ایٹ دا اینڈ پینشن ٹائپ کی کوئی چیز میرے پاس ہو جس سے میں اپنا زندگی آسانی سے، وہ جب میں کام اتنا آسانی سے نہیں کر پاؤں گا تو میں کچھ سہارا ہو جائے میرا. تو ایسا ہے ارشد بھائی کہ جو بھی چیز شروع ہوتی ہے فائنینشیل کی، سیونگ کی، وہ بہت ارلی ایج میں ہوتی ہے سب سے پہلے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میں ریٹائر ہونا چاہ رہا ہوں، 5 سال رہ گئے ہیں تو میں شروع کروں. تو یہ بہت بیسک چیزیں ہیں، دا ینگ ایج کے اندر کو شروع کرتے ہیں. پینشن ایک زمانے میں امریکہ میں بڑی کامن تھی، اب صرف چند گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشنز میں رہ گئی ہے وہ.
پینشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں جی یہ مجھے ایکس نمبر آف ڈالر فار ایور ہر مہینے مجھے ملتے رہیں گے. ٹھیک. آفٹر مائی ڈیتھ اس کو نہ اسٹاپ. جی تو وہ چیزیں اب تو ختم ہو گئی ہیں. اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے ان کے لیے وہ چیز ہے ہی نہیں. ٹھیک. وہ گارنٹیز نہیں ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ کہ ہماری نیشن کے اوپر مور دین $30 ٹریلین کا ڈیٹ ہے, قرضہ ہے, اور اس قرضے کے اوپر سود بھی جاتا ہے, انٹرسٹ بھی جاتا ہے, اور اس وجہ سے بہت ساری سروسز جو ہیں وہ فیڈرل لیول پہ اور اسٹیٹ لیول پہ کٹ ہوتی جا رہی ہیں, اور آئندہ مشکل دن اور آنے والے ہیں. تو ہمیشہ مشکل دنوں کی تیاری کرنی چاہیے. تو سیونگ کرنی چاہیے کسی بھی طریقے سے, وچ از ویری امپورٹنٹ. اور سیونگ کی عادت نہ گھر سے پڑتی ہے, پیرنٹس سے پڑتی ہے, اور پیرنٹس کو چاہیے کہ مطلب بچوں کو گائیڈ کریں. نہ بچے ویسے سنتے نہیں کوئی بات آج کل, یو نو دے تھنک وی نو بیٹر دین آور پیرنٹس, وچ از سم ایریاز دے نو بیٹر دین دیئر پیرنٹس, کے کمپیوٹر کو زیادہ اچھا جانتے ہیں, لیکن جو وزڈم ہے وہ پیرنٹس کی آف کورس اس کو نہیں کر سکتے. تو کافی اس میں چیزیں ہیں جو جاب کے اوپر شروع کر سکتے ہیں وہ لوگ. 401 کے میں ایک کنٹریبیوشن ہے. اگر وہ گورنمنٹ کا جاب کرتے ہیں, اسٹیٹ کا جاب کرتے ہیں, نیو یارک اسٹیٹ کا یا کسی بھی اسٹیٹ کا, تو 403 بھی پلان ہوتا ہے. ہاسپٹلس کے اندر ہوتے ہیں یہ, پولیس میں ہوتے ہیں, کوئی اس قسم کے محکمے ہیں اس میں ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے وہ ڈالتے ہیں, تھوڑے سے میچ ہوتے ہیں. تو دیٹس دا وے دیز ٹو تھنگس ورکس. تو فائدے کی چیز ہے. آف کورس سیونگ ہمیشہ فائدے کی چیز ہے, لیکن بعض دفعہ ایک فائن لائن آ جاتی ہے کہ بعض چیزیں فائدہ مند ہو جاتی ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. لیکن ایک سرٹین ایج کے اندر جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی جو انکم ہے 401 کی 403 کی پینشن کی, وہ سب کاؤنٹ کرتے ہیں ہم. کاؤنٹ کرنے کے بعد کیا ہے کہ میڈی کیئر جس کا سب کو حق ہے لینے کا, کیونکہ سب نے ٹیکس دیا ہوتا ہے, تو اس کی ایک پارٹ اے پارٹ بی کی ایک پریمیم ہوتا ہے, وہ زیادہ دینا پڑتا ہے ان کو, اس کی گورنمنٹ کو. تو اس کو پہلے بہت اچھے طریقے سے پلان کرنا پڑتا ہے تاکہ میں اولڈ ایج کے اندر اس کو انجوائے کر سکوں اپنی سیونگ کو, نہ کہ ٹیکس دے سکوں. جی. سوشل سیکورٹی جیسے ایگزامپل ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل سیکورٹی مجھے ملا بات ختم ہوگی. نہیں, سوشل سیکورٹی 85% از ٹیکسیبل, آپ کو پتا ہوگا. تو 85% ٹیکسیبل ہوتا ہے سوشل سیکورٹی, اور اس سے بھی بچنے کے طریقے ہوتے ہیں. تو وہ یقیناً آپ اپنے اکاؤنٹنٹ سے بات کریں یا کسی فائنینشیل ایڈوائزر سے. ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, 85% جی ٹیکسیبل ہوتی ہے. ٹیکسیبل ہوتی ہے. ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی ٹوٹل انکم پر بھی. خالی یہ نہیں کہ اگر جیسے آپ کوئی 20,000 ان کو سوشل سیکورٹی آ رہا ہے سالانہ, تو اس پہ اوپر 85 کو ٹیکس نہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اور کتنی انکم. جیسے اب یہ ہیں, اگر یہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں یا میں ہوں یا آپ ہیں, تو ہمارے اگر ہم 65 پلس ہیں اور ہمارا سوشل سیکورٹی لگ چکا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم کام بھی کر رہے ہیں, ہماری ادر انکم بھی ہے, چاہے وہ W2 پہ ہے, کیش ہے, جو ہماری ڈیویڈینڈس ہیں, یا ہماری کیپٹل گین ہے, کوئی بھی کسی قسم کی جو انکم ہے, تو جب وہ انکم آئے گی تو سوشل سیکورٹی کی جو ٹیکس کا ریٹ وہ بھی چینج ہوتا ہے. اگر خالی آپ اس پہ کر رہے ہیں کہ میری 10,000 سوشل سیکورٹی, تو شاید اس پہ نہیں, اس پہ نہیں بہت لگے. سارے معاملات پہ وہ زیرو ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کی ادر انکم شامل ہو گئی ہے اور آپ کی ٹیکس بریکٹ چینج ہو گئی ہے جو کہ بڑھ جاتی ہے, تو جو ٹیکس لگتا ہے وہ ایسا نہیں لگ سکتا. مجھے لوگ کہیں گے ہم نے جتنا سا کام کیا اس پہ اتنا سا ٹیکس لگا ہے. جیسے میرے پاس کل ایک بچہ آیا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے گھر خریدا تھا 8 سال پہلے, تو اب اس پہ 90,000 جو ہے وہ مجھے پروفٹ مل رہا ہے, اس پہ کتنا ٹیکس لگے گا. تو میں نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ کہتا مجھے کسی نے کہا اس پہ کوئی نہیں لگے گا. اب آدھی لوگ بات کرتے ہیں, آدھی نہیں کرتے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کا پرائمری ہاؤس ہے, جیسے آپ نے اپنا گھر خریدا, آپ ہسبینڈ وائف اس میں 5 سال رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو 5 لاکھ تک کا پروفٹ ہے, مطلب 5 سال یہ نہیں کہ صرف 5, آپ 10 سال رہے ہیں, 15-20, تو وہ آپ کا ایگزامپٹ ہو جائے گا. باقی جو کیپٹل گین ہے, آپ نے گھر لیا 2 لاکھ کا, آپ بیچ رہے ہیں اس کو 5 کا, آپ اس گھر میں 5-6 سال رہے ہیں, تو وہ اس کے اوپر کیپٹل گین نہیں پڑے گا, کیونکہ آپ نے وہ اپنی جو رہنے کا ٹائم تھا پورا لیا. لیکن اگر وہی گھر آپ کی انویسٹمنٹ پراپرٹی, آپ اس میں رہ نہیں رہے ہیں, آپ اس کو کرایہ آ رہا ہے, تو آپ کا پورے کا پورا جو اس کے گھر کا پروفٹ ہے وہ جو ہے وہ ٹیکسیبل ہے. دیکھیں 2 چیزیں فرق ہو گئی. اب
کوئی بتائے گا اچھا آپ کا تو 8 سال پرانا گھر ہے اس پہ تو 90,000 کا پروفٹ ہے, آپ تو ٹیکس نہیں لگنا. بھی کیوں نہیں لگنا؟ وہ ان کا سیکنڈ ہوم ہے, انویسٹمنٹ پراپرٹی ہے. اصل چیز یہ ہے, دیکھنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, وہ اپنے ان کے تجربات ہوتے ہیں, کچھ صحیح ہیں کچھ نہیں ہے. نہیں, تجربہ نہیں پڑھتے نہیں. اکثر بہت سارے نان پروفیشنل لوگ ہیں جو مارکیٹ میں ہیں, اسی لیے ہیں آپ لوگ. نہیں وہ مجھے بڑی اسی بات ہے صاحب میں کہتی ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اب جیسے ندیم صاحب بھی میرا ساتھ دیں گے کہ اب ان کا کوئی اسسٹنٹ وہ کچھ بھی کام کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنی پڑھائی کو جاری نہیں رکھتا, اپنے اس علم کو جاری نہیں رکھتا, اور وہ کچھ بھی الٹا سیدھا مشورہ دے رہا ہے, تو وہ تو یہ ہے نا کہ پھر وہ لوگوں وقتی طور پہ تو جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں زیادہ ریفنڈ آ گیا, ہمیں یہ 90,000 کے اوپر تو ٹیکس بھی نہیں پڑا, اس نے پورے کا پورا بچا لیا. وہی اگر آڈٹ کھلتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آپ تو نیو یارک میں رہ رہے ہیں, گھر آپ کا دوسری اسٹیٹ میں ہے اور وہ انویسٹمنٹ پراپرٹی ہے, سارے بلز آپ کے نیو یارک میں ہیں, وہ گھر کا آپ کو رینٹ آ رہا ہے, تو آپ نے کیسے 90,000 چھپا لیا؟ تو وہ جب آئرس آتی ہے وہ اکاؤنٹنٹ کے پیچھے نہیں آتی ہے, وہ جاتی ہے کلائنٹ کے پیچھے جس کا سوشل سیکورٹی ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ اپنے کلائنٹ سے, میرے خیال جو اپنے کلائنٹ ماشاء اللہ وہ تو مجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ماشاء اللہ 24-25 سالوں سے کلائنٹ ٹوٹے نہیں بلکہ ملٹی پلائی ہوئے ہیں, آتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ مشورہ صحیح ملتا ہے, اور کئی دفعہ میں ان کی پسند کی بات نہیں بھی کرتی, وہ سننا چاہتے ہیں لیکن میں نہیں سناتی. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے آنے والے جو 4 سال ہوتے ہیں, کیونکہ اگلے آنے والے 4 سالوں میں آڈٹ کبھی بھی کھل سکتا ہے, تو بند فائلیں کھل سکتی ہیں, یہ نہیں کہ آپ کو 1 سال میں ٹیکس فائل کر دیا ہے, ریفنڈ آ گیا تو بس آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. تو ہم آنے والے دنوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو وقتی طور پر خوش کر دیتے ہیں, آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا. روحی بات یہ بھی ہے, یہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ اب تک جو مزے اڑائے لوگوں نے اڑا لیے, اب آئی آر ایس نے اتنے زیادہ لوگوں کو امپلائمنٹ دی ہے کہ اب سب کی فائلیں کھلیں گی, ذرا سا بھی گڑبڑ کرے گا وہ کھلے گا. تو جو بھی ان نیسیسری خرچے دکھا کے لوگ ڈیڈکشن لے رہے ہیں وہ سب ٹربل میں آئیں گے, اور اسی وجہ سے ایک اچھا آپ کے پاس اکاؤنٹنٹ, اچھا سی پی اے, اچھا فائنینشیل ایڈوائزر آپ کی سائٹ پہ ہونا چاہیے جو آپ کو گائیڈ کرتا رہے. اور I'm sorry میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اور اب 2024 جیسے شروع ہو رہا ہے, اور اس کی ٹیکس کی جو پلاننگ ہے وہ جنوری سے کرنی ہے, نہ کہ آپ اگلے سال جا کے بولیں مسٹر ٹیکس پریپیئر اور مسٹر سی پی اے اور اکاؤنٹنٹ وٹ میں نے ٹیکس فائل کرنا ہے. تو اگر آپ نے لیگل طریقے سے انکم کو اپنا چھپانا ہے لیگل طریقے سے, تو بہت سارے طریقے ایسے ہیں, لیکن ہر بندے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. جیسے آپ روز ہائیوے میں ڈال دیں پیسے, ہاں چھپتی نہیں ہے, میں ان کی بات کو بڑھاتے ہوئے اس کو ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں اب جیسے $4,000 آپ نے اس میں ڈال دیا, تو وہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کی جو ٹیکسیبل ان کو اس میں سائڈ بھی ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ اپنی انکم جو ہے چھپا نہیں سکتے. کیوں؟ ہاں اگر کیش انکم کی بات نہیں کریں, اگر کوئی انکم کہیں لکھی گئی ہے, اور آپ جیسے میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ ہمارے 2 ڈبل آ گئے, بڑی فنی سی بات ہے, تو میں ان کو منہ دکھتی ہے جی یار کیا سوچ رہے ہیں, تو کہیں گے جی یہ ڈال دیں, اس کی وجہ سے ہمارا ریفنڈ ہے, ایسا کرتے اس کو نہ کریں. میں نے کہا میرے پاس لائے ہیں نا تو میں تو ڈالوں, نہیں آپ سمجھے ابھی دیکھا نہیں. میں کہتی ہوں کہ میں دیکھوں یا نہ دیکھوں, میں اس کو پھاڑ بھی دوں. بات یہ آئی آر ایس کے پاس, سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس اس کا ریکارڈ ہے, اور یہ میں ان سے کہتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ بے شک میری جو ہے نا آپ ویڈیو ریکارڈ کر لیں یا میری یہ سائن کروا لیں, ٹیک مائی ورڈس کہ یہ آپ کا نکلے گا ہی. کیونکہ ایک چیز آپ نے کام کیا ہے, اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو نا اس کو رپورٹ نہ کریں اس کو کر دیں. بچوں والی بات ہے. بہت سارے امیر جو لوگ ہوتے ہیں, میرے کافی ایسے کلائنٹس ہیں جو ملٹی ملینر ہیں, وہ ٹیکس ریل طریقے سے چھپاتے ہیں, جس میں نام نہیں لینا چاہتا ٹی وی پہ لوگوں کا. دے آر میکنگ ان ملینس, لیکن انہوں نے ایک ساتھ میرے علاوہ ایک ٹیکس اٹرنی بھی رکھا ہوتا ہے کہ یار ہم کہاں سے کیا شارٹ کٹ کریں, کیا لیگل طریقہ کیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ایکس پریزیڈنٹ $700 ٹیکس دیا کرتے تھے, سب کو پتہ ہے اس بات کا. تو سب کو پتہ ہے اس کا. یہ طریقے موجود ہیں قانون کے اندر کہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس کے لیے جنوری 1 سے ہی پریپریشن کرنی پڑتی ہے. جی لیکن ہم دیکھیں ان کے ٹیکس کے کھاتے نکل آئے ہیں,
کامیاب نہیں ہو، وقتی طور پہ وہ ہوئے ہیں، لیکن میں یہی بار بار پہ کہوں گی کہ اگر انہوں نے کیا ہے وقتی کیا، اور اب دیکھیں کورٹ سے بول رہے ہیں ایک ایک چیز جو ہے پبلک اٹھارٹی نے نکال کے ساری میڈیا پر رکھ دی، دنیا میں آ گئی ہے. چلیں وہ لوگوں کو معلوم ہے. میں آپ سے باجی آپ سے چونکہ آپ نے بتایا تھا کہ ایک وقت میں انسان جو ہے نا اس کی انکمز جو ہوتی ہیں مختلف طرح سے مثلا ایک پینشن کی انکم آ گئی، وہ ایک انکم پینشن ہے. پھر اگر آپ نے وہ ڈویڈنڈس لیے ہوئے ہیں کہیں اور آپ کی کچھ سیونگ کسی شکل میں ہے، تو ایسی سچویشنز جب ہوتی ہیں ندیم صاحب، تو اس میں کیا کسی ایڈوائزر کو کی رائے لے لینی چاہیے؟ اس میں جو جن لوگوں کی 5 لاکھ سے زیادہ انکم ہوتی ہے نا، ان کے لیے میں ٹیکس میڈیکیشن کا ایک فارمولا ہے وہ یوز کرتا ہوں. اچھا. اور ٹیکس میڈیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے، لیکن ٹیکس اوائڈنس از انلیگل، بٹ دیر آر ویز ٹو ڈو دا تھنگس بائی سچ اے وے وچ از الاؤڈ ود ان دا لا. تو بہت کم لوگ اس کے اندر ایجوکیٹڈ ہیں. آپ ہمارے نیو یارک کے اندر فارچونیٹلی میں ان 5 لوگوں میں سے ایک ہوں جو یہ طریقہ جانتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن جانتی ہے. تو یو ہیو ٹو بی ایلیٹ کلب ممبر کہنا چاہیے ٹو ڈو دوز کائنڈ آف تھنگس. تو دیٹس واٹ آئی ڈو، یو نو. لیکن یہ ٹیکس میڈیکیشن بہت اچھا آپ نے بندش بتائی ہے ورڈنگ کی. تو میں خود بھی ذاتی طور پہ آپ سے ایک پرائیویٹ سیٹنگ بھی رکھوں گا، کیونکہ ظاہر ہے اپنی سیٹنگ اپنی باتیں پوچھنے کے لیے آپ نے اپنی انکم بتا دی ہے. میری بھی بہت سی ذرائع میری بھی مختلف ذرائع سے انکم آتی ہے. تو میں ہم لوگ اکاؤنٹنٹ جو ہوتے ہیں اسپیشلی ہم جو آڈٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم ایسے ہی پکڑتے ہیں. صحیح بات ہے. لیکن میرے وہ دوست ہماری کمیونٹی کے معززین جو ہیں، دیکھیے یہاں پہ آپ کوئی بھی پیسہ بنا رہے ہیں نا، تو آپ ہر ایک کو ہر پوائنٹ پہ ہر بزنس کے لیے آپ کو الگ سے محنت ضرور کرنی پڑتی ہے. تو جب کرتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ یار اس کو کچھ اس طرح سے اس کو سامنے لائیں، پیپرز میں لائیں، اور اس احتیاط سے اور رائے لیتے ہوئے. وہ کہتے ہیں 1 1 اور 2 11. تو وہ لیکن کسی ایکسپرٹ کی رائے جب لینے کے بجائے کسی اور دوست ہے پڑوسی کی رائے مت لیں. پڑوسی کی رائے نہیں، گیس اسٹیشن والے کی. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، گیس لینے جاتے ہیں، ادھر وہ گیس پمپ کر رہے تھے، یار میرا آڈٹ آ گیا میں کیا کروں. اب جو بندہ آپ کی گاڑی میں پیٹرول ڈال رہا ہے اس کو اتنا پتا ہوتا تو وہ وہاں تو نہ کھڑا ہوتا نا، وہ جا کے کسی آفس میں ٹیکس بنا رہا ہوتا. اس کو آپ دکھ سکھ کہہ سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں، لیکن وہ پراپر کام کرنے کے لیے ندیم صاحب جیسے آپ ایلیٹ ممبرس کا خیال رکھتے ہیں. یقیناً آپ ہر ایک کا رکھتے ہیں، آف کورس ہر ایک کا کرتے ہیں. اور بہت سارے ایسے طریقے ہیں، جیسے 401 کے سے جب آپ پیسہ نکالتے ہیں نا، 401 کے یا کوئی اس قسم کے گورنمنٹ کے جو پلان ہوتے ہیں جس میں آپ ٹیکس ڈیڈکشن لیتے ہیں، IRA میں 401 کے 403 بھی، یہ مختلف نام ہے اس کے، SEP IRA وغیرہ وغیرہ. اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ وقتی طور پہ تو ہمیں ڈیڈکشن مل گئی، لیکن نقصان یہ ہے کہ اس میں IRS آپ کا پارٹنر بن جاتا ہے. اچھا اگر آپ مارکیٹ میں وہ پیسہ لوز کرتے ہیں تو IRS کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی مقصد نہیں، آپ لوز کر گئے نو پرابلم. لیکن جب آپ گین کرتے ہیں، جب آپ ایک ایج کے اوپر اس میں سے نکالتے ہیں، IRS کہتا ہے میرا حصہ مجھے دو. اب ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 70% ہو جائے. اس وقت بہت لوئسٹ ہے اور اس پہ باتیں ہو رہی ہیں 70% جانے کی. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار ہاؤ از پاسبل. 1940s کے اندر ٹیکس ریٹ جو تھا فیڈرل ہائیسٹ ٹیکس ریٹ، یہ ناظرین چاہیں تو اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں، 94% تھا. 94%. پریزیڈنٹ ریگن نے 2 موویز بنائی تھی اپنی، اور ایک مووی کا اس میں 1940s میں اس نے 100,000 چارج کیا تھا. تو 2 موویز کا ان کو 2 لاکھ ملے تھے، اور فیڈرل ٹیکس ہائیسٹ بریکٹ میں وہ تھے، تو 94% ان کو ٹیکس دینا پڑا تھا. کین وی گو بیک ٹو 94 ٹیکس؟ وی ڈونٹ نو. بٹ جس حساب سے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے اور انہوں نے نوٹ چھاپے ہیں اتنے زیادہ اور اس کو وہ کور کرنا ہے، تو ٹیکس بڑھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے.
تو ساتھ میں آڈرس بھی بہت آئیں گے، آ رہے ہیں، اور ابھی بھی بہت سارے آڈرس کھلیں گے، اور اسپیشلی جن لوگوں نے اس وقت یہ جو گرانٹس لی ہیں اور بزنس گرانٹس جو لی ہیں وہ بھی کھلنے کے چانسز، کیونکہ لوگوں نے گورنمنٹ سے پیسے لیے ہیں کہ جی ہمیں اپنے بزنس کو سپورٹ کرنا، انہوں نے جا کے گھر لے لیے، گاڑیاں لے لی، تو اگر وہ کھلنے تو سوچیں کیا ہوگا، ابھی کھل رہے ہیں، تو اس خبر لیے یہی ہے کہ کھلیں گے۔ تو رائے یہ ہے، ماہرانہ رائے یہ ہے کہ آپ رائے ضرور لیں ایکسپرٹس کی۔ تو محترمہ بازر بھی ہیں ٹیکس کے معاملے میں، ندیم صاحب ہیں، آپ کو فائنینشیل، اور ہم ایک چیز بتا دیں ارشد بھائی اپنے دوستوں کو کہ میں ہوں ندیم صاحب، کوئی بھی پروفیشنل ہوتا ہے کبھی بھی آپ کو قانون توڑنے کی بات نہیں کرے گا جی، لیکن آپ کو لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے آپ کو وہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے، بلکہ آپ کو ڈیزائن کر کے دے دیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنی بچت بھی کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان سب پلانس سے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہاں پہ امریکہ میں ہر چیز لٹرلی 3000 سے زیادہ کوڈ ہیں IRS کے، جس میں آپ ٹیکس کو لیگل طریقے سے نہ دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، کوڈس ہیں، لیکن آپ کو لیگلی فالو کرنا پڑتا ہے پورے سٹیپس کو۔ جیسے ایک کمپیوٹر پروگرام بنانے کے لیے آپ کو لوگوں کو ایک ایک سٹیپ کو فالو کرنا پڑتا ہے، ایسے بڑا کیئرفلی کرنا پڑتا ہے، اور خود نہیں کر سکتے آپ، یو نیڈ somebody to help you۔ ریکوائرمنٹ ساری پوری کرنی ہوتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں میرے بہت زیادہ ایکسپینسز ہیں، اتنے ایکسپینس ڈال دیں بھی آپ سیدھے تو لائیں، IRS کہیں گے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ہاں کہ آپ نے $1,00,000 کمایا ہے اور آپ کے پاس 20,000 بھی نہیں بچا تو ہمیں دیں، اور ایسا نہیں کہ آپ نے کچھ بھی گھر سے رسیدیں بنا کے دے دی ہیں، موسٹ آف دا ٹائم وہ کال کر کے چیک بھی کرتے ہیں، کسی اگر آپ نے کسی ورک شاپ سے لے لی گاڑی کی تو اگر IRS کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ چیک نہیں کریں گے، وہ چیک کر لیں، اور آگے سے وہ جہاں سے آپ نے کسی دوست سے بنوائی یا فیک سنائی ہو کہ نہیں جی میرا دوست ہے میں نے فیک، کیونکہ IRS کا نام سن کر بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے، جس کے پیچھے جو پڑ جاتے ہیں نا یہ وہی والی بات ہے کہ یہ قبر سے مردہ نکال کے اس کا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں، کیونکہ میں تو اتنے سالوں سے آپ کو معلوم ہے کب سے میں اس فیلڈ میں ہوں، 24 سال سے ماشاء اللہ میں اپنے بزنس میں ہوں، تو اس لیے میں اپنے کلائنٹ سے بھی کہتی ہوں کہ آپ ٹیکس بچائیں، میں آپ کو یہ نہیں کر کے دیں، اگر آپ سب کہتے ہیں کہ میرا اتنا ایکسپینس ہوا تو لائیں، پروف دینا اور پروف کو رکھیں بھی، اگلے آنے والے 4-5 سال کے لیے ان کو فائلوں کو سنبھال کر رکھیں۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ اپنی ٹیکس کی کاپی نہیں سنبھال کے رکھتے، وہ جی بچوں نے رکھ دیا، جب آڈٹ آتا ہے تو کوئی ایک چیز نہیں نکلتی، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا جب آپ ان کو ثبوت نہیں دے پاتے ہیں تو وہ آپ کو ٹیکس تو ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر پینلٹی بھی پڑتی ہے، پھر اس کے اوپر پر ڈے کے حساب سے انٹرسٹ بھی چارج ہوتا ہے، تو وہ جو لینے کے آپ کو دینے پڑ جاتے ہیں، تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس میں ایک دائرے کے اندر رہیں اور اپنا ہر ثبوت ہر چیز، اگر اتنی چھوٹی سی بھی کوئی آپ نے $1 کا بھی کوئی ایکسپینس کیا ہے اپنے بزنس میں تو وہ بھی سنبھال کر۔ ایک اور طریقہ ہے جیسے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کی تنخواہ یا آمدن ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے، جیسے ہمارے بہت سے دوست اوبر وغیرہ بھی کر رہے ہیں تو انکم اس میں آ رہی ہے، اب وہ راستے میں گیس بائی کر رہے ہیں، کارڈ یوز کر رہے ہیں، یا کوئی اور ٹرانزیکشن ہو رہی کسی کام کو کسی کو پے کر رہے ہیں، زیل کے تھرو کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسی ایپ جو بینک سے کنیکٹڈ ہے، تو وہ سارے حساب کتاب تو وہاں کے بن جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، لیکن خود بھی رکھیں، اس لیے کہ میں ایک پرانی بات ہے کہ میں آڈٹ کروا رہی تھی، آپ کی اسٹیٹمنٹ پروف کافی نہیں ہے جی میں اسی طرف آ رہی تھی، تو وہ انہوں نے ایک صاحب نے اپنی ساری کریڈٹ کارڈ بینک اسٹیٹمنٹ دی کہ جی یہ میری گاڑی میں اتنا فیول ڈالا ہوا ہے، تو IRS کا جو آڈیٹر تھا اس نے کہا کہ اب مجھے یہ تو تمہارے گھر میں بیوی کے پاس گاڑی ہے بچوں کے پاس ہے، اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ تمہاری اپنی گاڑی میں یہ فیول گیا ہے، تمہاری بیوی نے بھی اس کار سے ڈالا ہو سکتا ہے، تمہارے بچے نے بھی ڈالا ہو سکتا ہے، ہاں یہ چیزیں بھی جب آڈٹ کھولتا ہے نا وہی بات کہ مردے کو نکال کے اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا، تو کہتے ہیں جی میں کیسے مانوں، تم نے جو اتنی زیادہ تم مجھے گیس کا وہ دے رہے ہو اپنی اسٹیٹمنٹس، تو اس میں تمہاری فیملی ممبرس نے گیس نہیں ڈالی ہو، یا تم نے کسی دوست کی گاڑی نہیں کبھی، تو وہ اس طریقے سے IRS خود بھی کیلکولیٹ کرتی ہے کہ آپ کی جو اب لوگ آئیں گے کہ جی ہماری ریپیئر اتنی ڈال دیں، اب ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ 1 لاکھ سے زیادہ بکنگ ہے، اب وہ کہتے ہیں جی میری گاڑی کی جو ریپیئر ہے وہ 30,000 ڈال دیں، کیسے ڈال دیں، آپ کی گاڑی چلی ہے، آپ کی گاڑی میں آپ کہہ رہے ہیں 15,000 کا فیول ڈال دیں، اب ایک گاڑی چل رہی ہے اس میں پیٹرول یوز ہو رہا ہے، تو یہ بتائیں کہ 25,000 کی یا 30,000 کی جو آپ اس پہ ریپیئر ڈال رہے ہیں یا 20,000 کی ریپیئر 15 کی بھی کر لیں تو وہ کتنے دن گاڑی ورک شاپ میں رہی ہے، دیکھیں نا آپ گیس ڈالیں پر ڈے کے حساب سے کہ میری $40 کی ایوری ڈے میں گیس یوز ہو رہی ہے،
جب آپ ٹیکس بنواتے ہیں آپ کہتے ہیں میڈیا یہ ڈال دیں، تو میں اپنے جو میرے کلائنٹس ہیں ان کو پتا ہے میں تو پوری بحث کرتی ہوں، میں تو پورا پہلے آڈٹ کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ ظاہر بات ہے مجھے اپنی ریپوٹیشن بھی عزیز ہے، مجھے اپنا کلائنٹ اس سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیونکہ جو چل کر آ کے ہمیں بزنس دیتے تو میں اس کو کیسے مصیبت میں ڈال سکتی ہوں، خدا نخواستہ. تو ہم لوگ آپس میں ہی ڈسکس کر لیتے ہیں. تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ 365 دن سال کے کہتے ہیں جی میں نے گاڑی چلائی ہے، میں نے عید کی چھٹی بھی نہیں کی، چلے ایک عید کی چھٹی کر لی، 2 عید کی چھٹیاں کرنی ہیں، ایک دن میں بیمار ہو گیا، 5 چھٹیاں کر لی، اس کے بعد ساری گیسٹ آ گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میری گاڑی اتنے دن ورک شاپ میں رہی ہے، جتنے دن گاڑی نہیں چلی تو وہ ان دنوں کا تو آپ گیس نہیں لے سکتے نا، مطلب جہاں سینس نہیں بنتی. اور پھر پارکنگ ڈال رہے ہیں، اگر آپ پارکنگ ڈال رہے ہیں کہ جی میری ایوری ڈے آپ 20 ڈالر کی پارکنگ ڈال رہے ہیں، جتنے دن گاڑی آپ کی ورک شاپ ہے وہ پارکنگ نہیں آپ لے رہے ہیں، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں جی میری ریپیئرز دن ڈال دیں، میرا دوست ہے میں نہیں. اچھا پارکنگ کا یہ ہو سکتا ہے فرض کرو ایک بندہ 150 یا 200 300 وہ گیراج پارکنگ ٹھیک ہے، یہ جو میٹر پارک اب تو اس کی بھی ایپ آ گئی ہے، اب تو اس کی بھی ایپ آ گئی کہ کون جی نیو یارک سٹی نے انہوں نے کہا کہ کون سی گاڑی کا نمبر ہے اور کہاں کھڑی ہے، کس میٹر پہ کھڑی ہے، تو وہ آ جاتی ہے. اب وہ سب سے آسان ہے. میں تو اپنے کلائنٹ سے کہتی ہوں کہ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور سال کے بعد روز کی لے نکالتے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہے، خالی یہ نہیں کہ آپ نے بس ٹیکس نہیں دینا جی. اب لوگوں نے 2 لاکھ کمایا ہوتا ہے جی ہمارے پاس پیسے نہیں بچے ٹیکس نہیں دینا، نہیں بچے تو اب اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس 10,000 بھی نہیں بچا تو آپ نے سروائیو کیسے کیا ہے، آپ نے فیملی کو ان کی گروسری کیسے کی ہے. دوسرا روئی یہ بھی بتائیں کہ جو لوگ ٹیکس نہیں فائل کر رہے 3 4 سال سے، اس کے کیا پرابلمس آ سکتے ہیں ان کو. جو نہیں کرتے یہ ہماری کمیونٹی میں بڑی ایک کامن قسم کی پرابلم. کچھ لوگ اور جو عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کیش پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو W2 پہ کام کرتے ہیں آن دا بک کرتے ہیں وہ تو چھپا ہی نہیں سکتے. جو کیش پہ کر رہے ہیں جی جیسے کہ میں کیش پہ کام کر رہی ہوں، میرا کوئی ریکارڈ نہیں، تو مجھے کسی دوست نے مشورہ دیا آپ ٹیکس کیوں فائل کر رہے ہیں، آپ کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں، کھا لو، ٹھیک ہے رکھ لیا. اب اگر وہ بندہ گرین کارڈ پہ ہے، ہم گرین کارڈ سے شروع کرتے ہیں، اگر تو گرین کارڈ بھی نہیں پھر تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے نا. اور اگر وہ گرین کارڈ پہ ہے تو سب سے پہلے جب وہ سٹیزن شپ لے جائے گا تو اس میں وہ ٹیکس پہ مانگیں گے، پہلا جواب. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیش پہ کر رہے ہیں، اب اس بندے کا ان کی والی بات ہے کہ اس کا سوشل سیکورٹی نہیں بنے گا، اس کا نقصان کسی کو نہیں ہے. ایک اگر بڑا بندہ کہتا ہے جی میں کام نہیں کر رہا، وہ کر رہا ہے کہ جی مجھے میرے بچے سپورٹ کر رہے ہیں، میری وائف کام کر رہی ہے، اب وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ 4 پیسے بچانے کے لیے وہ اپنا بڑھاپا خراب کر رہا ہے. اب جو لوگ کماتے ہیں چاہے وہ کیش ہی ہو، چاہے وہ کسی گیس اسٹیشن میں کام کر رہے ہیں، سنو اٹھا رہے ہیں، پانی کی بوتلیں بیچ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کیش پہ کام کر رہے ہیں یا کسی اسٹور پہ کیش پہ کام کر رہے ہیں، ان کو چاہیے ٹیکس فائل کریں، کیونکہ جب وہ سوشل سیکورٹی کٹے گا تو ان کو سوشل سیکورٹی کا جو کیا کہتے ہیں پینشن ملے گی، اور اس کے بعد جو میڈیکل ابھی ندیم صاحب نے ایکسپلین کیا ہے وہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کو میڈیکیئر بھی تبھی ملے گا کہ جب آپ کا سوشل سیکورٹی میڈیکیئر پے ہوا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ٹیکس کوئی دیا نہیں ہے، آپ کہیں میں 65 کو ہو گیا، میں سینئر سٹیزن ہوں، مجھے سارے بینیفٹ اس میں ایک چیز بتاؤں. ایک بندے سے میں نے پوچھا آپ سوشل سیکورٹی لے رہے ہو، کہتے ہیں ہاں میں لے رہا ہوں، تو لیکن مجھے مل رہی ہے، بیگم کو نہیں مل رہی. کیوں کہ میں نے اس کے نام کے ٹیکس نہیں کروایا تھا، تو اور اس کو نہیں مل رہا. اچھا 2 اور سچویشن ہے بڑی اہم ہے. ایک بندہ سٹیزن ہے، وہ کچھ سال نہیں تھا یہاں، ٹھیک ہے، کیا اس پہ ٹیکس واجب ہے؟ نہیں. اچھا اگر وہ امریکہ میں ہے، میں تھوڑا میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں گی تھوڑی سی. اس میں یہ کیا ہے جیسے اب ندیم صاحب یہ US سٹیزن پرانے یہ جا کے پاکستان بیٹھ جائے کسی ملک میں، اب یہ 2 سال یا 4 سال امریکہ میں نہیں آئے، ان کی امریکن انکم نہیں ہے تو ان کا ٹیکس نہیں، لیکن ٹیکس فائل کرنا پڑے گا. نہیں اگر یہ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں ہے، ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہے پاکستان میں، اور انہوں نے وہاں $100,000 سے زیادہ سالانہ انکم ان کی تھی کسی بھی دوسرے ملک میں، تو وہ یہ ٹیکس جو ہے وہ فائل کریں گے کیونکہ US سٹیزن ہے. اس کے پیسے نہیں دیں گے لیکن رپورٹ کریں گے کہ یہ میں US سٹیزن تھا، میں فلاں ملک میں تھا، وہاں میری وہاں میں نے ٹیکس پے کیا ہے. اچھا وہاں کیا. اچھا جس ملک میں انکم ہے ٹیکس آپ نے وہاں دینا ہی ہے. یہاں ایک چیز اور بھی رپورٹ کریں گے. ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ US سٹیزن ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی آپ کو یہاں سے پینشن مل رہی ہے، لیکن وہ جب آپ ٹیکس کے وقت پھر یہاں آپ ٹیکس اس کا کریں گے کہ آپ پینشن لے رہے ہیں یا کوئی آئی آر اے. نہیں کوئی وہ تو آئی کا تو یہ مجھ سے بہتر بتائیں گے کیونکہ اتنے ایکسپرٹ ہے، تو میں جو سورج پہ چلا کے دکھاؤں. پینشن کا یہ ہے کہ جو پینشن کا ٹیکس اگر ایک بندہ کوئی بڑا آدمی ہے، وہ اس کی کوئی انکم نہیں ہے، اس کا سوشل سیکورٹی آ رہا ہے 20-25 ہزار سالانہ آ رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر یہاں پہ ٹیکس فائل کر سکتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں اس کو پے کرنا پڑے. آپ نے ٹیکس رپورٹ فائل پیپر ورک
ضرور کرنا چاہے آپ کی $500 کی انکم ہو یا انکم نہ بھی ہو. نہ ہوگا تو ٹیکس نہیں بنتا. نہیں ٹیکس نہیں بنتا لیکن فائل کرنا. نہیں فائل بھی نہیں کرنا. یہ اچھا کہ آپ نے ذکر. ہاں جی کیونکہ یہ بڑا ضروری تھا. میرے پاس اکثر کچھ بزرگ حضرات آتے ہیں آج کل ایک ساتھ چکر لگا رہے کہ جی میرا ٹیکس فائل کر دو انکم. بھائی جب انکم ہی نہیں ہے تو آپ ٹیکس کس پہ فائل کرنا ہے؟ زیرو کے پیپر میں آج پھر کہہ رہی ہوں میں بار بار, مجھے 24 سال ہو گئے یہ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہ زیرو انکم اگر آپ ہے, جیسے ارشد صاحب ہیں, اگر ان کی وائف ان کے بچے ان کو سپورٹ کریں, ان کی پرسنل اپنی کوئی انکم نہیں ہے تو ان کو ٹیکس فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو ان کا بیٹا سپورٹ کر رہا ہے, وائف سپورٹ کر رہی ہے. وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے نا. نہیں وائف کے ساتھ آپ کبھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, نہ وائف آپ کے ساتھ ڈیپینڈنٹ. اگر ہسبینڈ وائف ہے تو وہ میرڈ فائلنگ جوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ اپنے بیٹے کے ڈیپینڈنٹ ہیں, ان کی اپنی کوئی انکم نہیں ہے, یا ندیم صاحب ہیں یہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہے ہیں, کسی کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں, اپنی انکم نہیں ہے, وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ اپنا ذاتی ٹیکس فائل نہیں کریں گے. اس لیے کہ ان کی جب انکم ہی نہیں ہے تو فائل کیا کرنا. اور جو زیرو ہوتا ہے وہ زیرو ہی رہتا ہے. خالی پیپر آپ ردی کا پیڈ بھر دیں, آئرس یہ دیکھتا ہے جو ٹیکس کے پیپر آئے ہیں. پہلی بات یہ کہ الیکٹرانک زیرو پہ سبمٹ نہیں ہوتی فائل, کیونکہ آئرس کہتے ہیں کہ ہم کس خطوں میں پڑے. اب آپ نے یہ زیرو ٹیکس 00 کیا جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ زیرو کا ٹیکس فائل کر دو. بھائی ایک کاغذوں پہ اپنا نام لکھا, سوشل لکھا, سائن کیا, کیا ہم نے ٹیکس فائل کیا زیرو. وہ جب آئرس کے آفس میں جاتا ہے تو وہ یہ پیپر دیتے ہیں 000, وہ اس کو ردی کے ٹوکری میں ڈالتے ہیں. سوشل سیکورٹی میں جاتا ہے کیونکہ سوشل سیکورٹی نے تو ویسے ہی آپ کا زیرو لگانا ہے. جب انکم ہی نہیں ہے, آپ کا سوشل سیکورٹی میڈیکل ٹیکس پہ کٹا ہی نہیں ہے, تو وہ اپنی فائل کو اپڈیٹ کیا کریں گے؟ وہ تو اس کو ردی کے کاغذ اس میں ٹوکری میں پھینکیں گے نا. تو زیرو کے اوپر کبھی بھی ٹیکس فائل نہ کریں, نہ کسی بھی اکاؤنٹنٹ کو جا کے ٹیکس فائل کرنے کے پیسے دیں. ایک چیز اور پوچھنی ہے, اگر ایک بندہ جیل چلا گیا, فرض کریں غلطی سے, کوئی بھی ہو جاتا ہے ایسے 3 سال 5 سال, کیا ان سالوں کا ٹیکس اس پہ نہیں؟ جب اس کی انکم ہی نہیں ہو تو جیل میں بیٹھا ہے. اچھا, تو اس سے آئرس کبھی پوچھ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ دیکھیں انکم ہی نہیں ہے نا, وہ جیل بیچارہ جیل کاٹ رہا ہے. تو اگر جیل کے اندر کام کر رہا ہے, کئی لوگ ہوتے ہیں جیل میں کھانا بناتے ہیں, صفائیاں کرتے ہیں, کچھ بھی, اگر اس کو جیل کی کوئی جاب ملی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو جیل کے اندر W2 بھی ملے گا یا 1099 ملے گا. اور ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے, وہ گورنمنٹ کی روٹی کھا رہا ہے, گورنمنٹ کے گھر میں وہ صرف ایک اور چیز, اس نے فرض کرو آج سے 2 سال پہلے کچھ کام کر رہا تھا, اس کا W2 سے آیا ہے, لیکن W2 جب آیا تو وہ جیل میں چلا گیا تھا, فرض کریں اب تو 3 سال گزر گئے ہیں یا 5 سال گزر گئے ہیں, واپس آتا ہے, تو آپ کیا کریں؟ وہ پچھلے سال کا اس سال کا ضرور ٹیکس فائل کر لے, پھر باقی چپ رہے. نہیں چپ نہیں رہے, وہ جو جیل میں جانے سے پہلے جو بھی اس نے کام کیا W2 جو بھی اس کا رپورٹ ہے, اور وہ جیل میں ہے تو ظاہر بات اس کے پیچھے رشتے دار بھی ملنے آتے ہوں گے. وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹنٹ پہ جا کے وہ ایک پاور آف اٹارنی دے, یا اپنے اکاؤنٹنٹ کو کال کرے کہ میری وائف, میرے بچے یا میرا دوست یا کوئی بھی آ رہا ہے, تو آپ میرے بہاف پہ ان کا ٹیکس فائل کر دیں. اور اس کے بعد وہ جب ٹیکس فائل کریں گے تو جو ان کے دوست ہیں جو بھی پیچھے ہیں, وہ جا کے جیل میں جب ملنے جائیں تو وہ اس کے لیے اپنے پیپر سائن کر دیں, تو وہ اپنا ٹیکس جو ہے آن ٹائم فائل کریں. اس لیے کہ لیٹ فائلنگ کی بھی پینلٹی ہوتی ہے, پھر جو آپ اماؤنٹ او کرتے ہیں اس کے اوپر پینلٹی انٹرسٹ ہوتا ہے, اور وہ آپ کو معاف نہیں ہوگا چاہے آپ جیل میں. یہ تو ہے کہ آپ کچھ ایسا ہو تو, لیکن اگر کسی کا ہو چکا ہے تو آپ کر دیں, آپ کر لیں. تو وہ ساتھ لگتا ہے آپ کافی لوگوں کو جانتے ہیں. بہت سے نہیں ایسے ایشوز آتے رہتے کافی لوگ یقین کریں, ندیم صاحب یہاں میں کئی دفعہ نکلتا ہوں, مجھے لوگ طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ یار آپ پروگرام کرتے ہیں, آپ نا اس معاملے پہ کسی سے پوچھیں. آپ یقین کریں کہ یہ چیزیں ہیں بھول جاتا ہوں میں, لیکن میری کوشش مجھے وکلا کی اور اس لیے ہم ڈیٹیل سے جواب دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو. ہاں, لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم بور کر رہے ہیں, لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کو فارغ. These are important. یہ بہت پیسے دے کے اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں آپ مطلب لوگوں سے, لیکن آج یہ آپ کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے بہت لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے. اور باجی نے ایک پوئم سنائی تھی, کوئی آخر میں پھر کوئی بات کریں, اور میں آخر میں چند ایک اشعار جو ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کے, انہوں نے بھی کچھ ایک دعائیہ اشعار لکھے تھے. جی پلیز. کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. واہ واہ. اچھا, خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو.
تو اس طرح کی دعائیں جو ہیں انہوں نے دعا سے بات ہو رہی ہے تو ہمیں آج فلسطین کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور جو ابھی جاپان میں زلزلہ آیا ہے اور دیکھا آپ نے کہ کتنا برا زلزلہ آیا ہے، ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب آپ اپنے کسی بھائی بہن کے لیے، کسی انسان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جو یہ دعا اپنے کسی کے لیے کر رہا ہے نا، اس کے حق میں بھی کر رہا ہے۔ بہت اچھا، دعا کا اتنی دعا کی فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ غم اور یہ تکلیفیں جھیلنے کی استطاعت دے اور جلدی سے ریکوری حال سے نکالا ان کو بھی اور فلسطین کے بھی مسلمانوں کو، جہاں جہاں بھی کوئی بیمار، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں دور کرے، یہ سارا ہمارے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا ہو، اور جو ہم نے 2023 میں پریشانیاں دیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کرے کہ وہ دوبارہ سے آئیں۔ شکریہ شکریہ ندیم صاحب، تھینک یو، بہت اچھی بات ہے، شکریہ بلاک، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اپنے اس کمیونٹی چینل کے ذریعے کمیونٹی کو اتنی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، تو آف کورس ہمیں کاوش ٹی وی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور خاص کر ارشد بھائی کی صحت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہنستا مسکراتا اور صحت مند رکھے، تاکہ یہ اپنے اس ٹی وی کو آگے لے کے چلتے رہیں اور کمیونٹی کا بھلا کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں اپنے ناظرین کی سہولت کے لیے اینڈ پہ آپ دونوں کے نمبر آویزاں کر رہا ہوں اسکرین پہ، اور آپ کو کسی کو بھی کسی قسم کی بھی ضرورت ہو، اور یہ جو مشورہ دیتے ہیں کوئی چارج نہیں کرتے، فری دیتے ہیں، اور یقیناً آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوگا۔ تو جیسے آپ کسی گھر میں کوئی بھی معاملہ ہو زندگی کا، تو کسی نہ کسی بزرگ سے رابطہ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، یہی سمجھ کے کہ یہ اپنے اپنے شعبے کے بزرگ جو ہیں، اتنے سال گزارنے کے بعد گو کسی کو بزرگ کہو تو برا نہیں مناتا، جیسے کہ باجی ہنس رہی ہیں، تو مطلب یہ کہ اپنے شعبے کے بزرگ، ایک مجھے اس بات پہ فخر ہے جی، تو الحمدللہ۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے، یقیناً آپ لوگ بھی ہنس رہے ہوں گے ہماری باتوں کا، تو اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیے اور چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔